ایک کو رکھ لو گے، انتخاب کر لو گے، تو دو کو میں نے کہنا ہے کہ واپس پلٹ چلو۔ یہ جملہ کہنا تھا کہ حضرت آدم نے کہا کہ عقل کو میرے پاس رہنے دو اور باقی دو کو کہو کہ واپس چلے جائیں۔ عقل کو انتخاب کیا حضرت آدم نے۔ جب عقل کا انتخاب کیا حضرت آدم نے تو حضرت جبریل نے کہا حیاء الدین چلو واپس چلیں۔ یہ جملہ کہنا تھا کہ حیاء الدین نے دیکھ کے کہا کہ اے جبریل، ایک بات تمہیں اللہ نے کہہ کے بھیجی تھی اور ایک بات ہمیں کہہ کے بھیجی تھی۔ تمہیں یہ کہہ کے بھیجا تھا کہ جب آدم ایک کو رکھ لے تو دو کو کہنا کہ واپس پلٹ چالو، اور ہمیں یہ کہہ کے بھیجا تھا کہ تم نے وہیں پہ رہنا ہے جہاں پہ عقل رہے۔ تو ایک بات تو طے ہو گئی نا کہ دین بھی وہیں پہ ہے جہاں پہ عقل ہے، حیا بھی وہیں پہ ہے جہاں پہ عقل ہے۔ بے حیا بے عقل ہوتا ہے، بے دین بے عقل ہوتا ہے۔ اگر صاحب عقل ہو، توجہ فرما رہے ہیں آپ سے، اگر صاحب عقل ہو تو اس کو صاحب حیا ہونا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں پوری توجہ رہے آپ کی اور میرے جملے ضائع نہ ہوں۔ اگر صاحب عقل ہو تو وہی صاحب حیا ہوتا ہے، صاحب عقل ہو تو وہی صاحب دین ہوتا ہے۔ جو صاحب دین نہیں بنیادی طور پہ اس کے پاس عقل نہیں، جو صاحب حیا نہیں بنیادی طور پہ وہ صاحب عقل نہیں۔ جتنے بے حیا ہیں وہ بے عقل ہیں، جتنے بے دین ہیں وہ بے عقل ہیں۔ اگر عقل ہوتی بے حیا نہ ہوتے، آپ صاحبان کی، اگر عقل ہوتی کبھی بے دین نہ ہوتے۔ اب اگر پہچان نہ ہو کہ صاحب عقل کون ہے تو دیکھ لو کہ دیندار کتنا ہے۔ میری بات اب تک پہنچ رہی ہے؟ گھبراہٹ نہیں کہ پریشان نہ ہو جائیے گا۔ عقل وہ نعمت ہے کہ جس کے ذریعے سے دین آتا ہے، عقل وہ نعمت ہے کہ جس کے ذریعے سے حیا آتا ہے۔ میں پھر توجہ کا تعلیم ہوں آپ صاحبان سے، رب کعبہ کی قسم آپ نے غور نہیں فرمایا عقل کتنی بڑی نعمت ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں اگر عقل کو باطن میں لے جائیں تو اسے عقل کہتے ہیں، اگر ظاہر میں لے جائیں تو اسے رسول کہتے ہیں۔ صاحبان سے یہی عقل اگر مجسم ہو جائے تو رسول، اگر اندر چلی جائے تو اسے عقل، یعنی رسول اگر اندر چلا جائے تو اسے عقل کہتے ہیں، عقل باہر آ جائے تو اسے رسول کہتے ہیں۔ رسول کا کام بھی یہ ہے کہ حلال و حرام کی تمیز دے، عقل کا کام بھی یہ ہے کہ وہ حلال و حرام کی تمیز دے، یعنی عقل بھی اچھائی برائی بیان کرتی ہے، رسول بھی اچھائی برائی بیان کرتے ہیں۔ چلیے میں اس کو زیادہ لمبا نہیں کرتا، میں یہیں سے روک کے ایک اور طرف لے کے جانا چاہتا ہوں۔ اے اللہ، 5 حواس خمسہ، 6 عقل، ہم تجھے عقل کے ذریعے سے سمجھنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ، کیا تو عقل کے ذریعے سمجھ میں آ جائے گا؟ میں نے جب یہ کوشش کی کہ کیا وہ عقل کے ذریعے سمجھ میں آ جائے گا تو کائنات کے بہت عظیم عاقل نے کہا کہ لا تنالہ بعد الہمم، وہ ایسی ذات ہے کہ جتنے بھی صاحبان عقل کیوں نہ ہو، عقلیں اسے درک نہیں کر سکتی۔ نحج البلاغہ میں یہی تو علی نے کہا تھا
لا تنالہ بعد الہمم، کہ اس کو لمبی سوچوں والے پا نہیں سکتے، اس کو درک نہیں کر سکتے۔ اے اللہ، جب تو عقل کے ذریعے سے بھی سمجھ میں نہیں آتا، صلوات پڑھ لیجیے گا، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ اے اللہ، جب تک تیری معرفت نہ ہو اطاعت ہو ہی نہیں سکتی۔ اے اللہ، تو نہ حواس خمسہ کے ذریعے سے سمجھ میں آتا، نہ عقل کے توسط سے سمجھ میں آتا ہے، لیکن مالک تو نے کہا ہے اطاعت کر۔ اطاعت بغیر معرفت کے ہو نہیں سکتی۔ توجہ ہے نا آپ صاحبان کی؟ گھبرا تو نہیں گئے؟ میں آپ کو پڑھے لکھے دیکھ کے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ساتھ لے کے چلوں، اور یہی جو ہے وہ آپ نے مجھے حوصلہ دیا کہ باتیں دقیق سننے کی آپ نے جو ہے وہ کوشش کی، اور میں بھی اس مرحلے پہ، ورنہ بہت جلدی میں پلٹ کے آ سکتا ہوں جو ہے وہ سادہ باتوں پہ، لیکن ایک توجہ کا طالب ہوں آپ سے کہ عقل ہو تو دین ہے۔ اے اللہ، تو عقل کے توسط سے بھی نہیں سمجھ میں آتا، لیکن وہی صاحب عقل شخصیت یہ کہتی ہے کہ اول الدین معرفتہ، اگر دیندار بننا چاہتے ہو تو اس کی ابتدا اس ذات کی معرفت سے شروع ہوتی ہے، اور وہ خود بھی کہتا ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اس بات کو جان لو، تم پہ واجب ہے، تمہارے لیے ضروری ہے اس بات کا جاننا کہ اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ تو اللہ بھی کہتا ہے میری معرفت حاصل کرو، مولا علی بھی کہتے ہیں کہ اس کی معرفت حاصل کرو، اور معرفت کے ذریعے ہیں ان سے وہ سمجھ میں آتا ہی نہیں۔ دقت جتنی کرتے جائیں اتنا وہ لیسا، وہ نہج البلاغہ کے پہلے خطبہ میں مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ لیس لہ حد محدود، وہ کسی حد میں محدود نہیں ہو سکتا، جو محدود ہو جائے اسے اللہ نہیں کہتے۔ صاحبان سے رب کعبہ کی قسم، یہ خصوصیت تھی شیعوں کی کہ جیسی توحید ان کے پاس تھی ایسی کسی کے پاس توحید نہیں تھی۔ غور ہے یا نہیں آپ صاحبان کا؟ ہم نے جو کتابیں پڑھنی تھی وہ پڑھی نہیں، ہم پڑھ گئے اور چکروں میں۔ کتاب علی کی نہج البلاغہ پڑھتے، صحیفہ سجادیہ مولا سجاد کا پڑھتے، سمجھتے، غور کرتے، پھر پتا چلتا کہ توحید کسے کہتے ہیں، پھر ہمیں پتا چلتا کہ توحید کیسی ہے۔ جیسی توحید معصومین نے بیان کی، کسی کے پاس ایسی توحید ہے ہی نہیں۔ اللہ وہ ہے جو عقل میں محدود نہ ہو سکے، جو محدود ہو جائے اسے اللہ نہیں کہتے۔ اللہ اکبر، کہہ لینے دیجئے گا دو جملے مجھے، اور پھر میں آگے چلنا چاہ رہا ہوں اس موضوع کو تھوڑا سا آگے لے کے۔ اللہ وہ ہے کہ جو عقل میں محدود نہیں ہو سکتا۔ کیسے پہچانوں تجھے؟ تیری صفات سے تجھے پہچانوں؟ اگر تیری صفات سے پہچانوں اور تجھے قادر کہوں، اور میرے ذہن میں یہ تصور آ جائے کہ ایک قدرت ہے، ایک صاحب قدرت ہے، اگر میرے ذہن میں آ جائے کہ وہ عالم ہے، علم اور ہے، صاحب علم اور ہے، اگر یہ تصور کروں تو مشرک ہو جاتا ہوں۔ نہیں، میں بات کو آپ تک پہنچانے کے لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیے، بعض چیزوں کو جدا جدا کیا جا سکتا ہے اور بعض چیزوں کو جدا جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے لیے مثال دی نہیں جا سکتی، لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ایک ہے شکر، ایک ہے اس کی مٹھاس، ایک ہے نمک، ایک ہے اس کی نمکینی۔ اگر نمک سے نمکینی کو جدا کر دیا جائے، توجہ چاہ رہا صاحبان سے آپ لوگ فرمائیں گے، جب تک نمک ہے نمکینی کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔
جب تک مٹھاس یعنی شکر ہے، مٹھاس